اب مجھے بتائیں کہ یار ہمارے اگر کوئی فیملی پروگرام ہو، کوئی شادی ہو یا کوئی فیملی گیدرنگ ہو تو ہم طرح طرح کا خوبصورت سوٹ پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے؟ اچھا، ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ رشتہ دار آئیں گے، تعلق والے آئیں گے، خاندان والے آئیں گے، وہ لباس دیکھیں گے، وہ ہماری جو ہے وہ تیاری دیکھیں گے، تو ہم باقاعدہ 3-4 مرتبہ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے فیملی گیدرنگ کے اندر جا رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا دن میں 5 وقت ہم مسجد میں جماعت کے لیے جمع ہوتے ہیں یا نہیں جاتے؟ وہاں ہم کہاں جاتے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں یا نہیں؟ یار تو کیا اللہ کی بارگاہ نعوذ باللہ اتنی بے توقیر ہے کہ ہم جو وہ اپنی ٹوپی بھی سر پہ نہیں پہن سکتے ہیں؟ وہ بھی ہم مسجد کی ٹوکری کے اندر پڑی ہوتی ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے عرصے سے پڑی ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر ہم پہنتے ہیں، بس نماز کا بوجھ اٹھایا اور چلے گئے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہی ٹوپی جو یہ ٹوکری میں پڑی ہوئی ہے یہ آپ پہن کے اپنی فیملی گیدرنگ میں جائیں گے؟ اس لیے جب بھی نماز کے لیے جائیں یہ نیت کر لیں کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے، ہمارے لباس پاک ہونا چاہیے، اعضاء ٹھیک ہونے چاہیے، سجدے کے اندر، رکوع کے اندر۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان جب سجدے میں جاتے ہیں نا، اور صرف نوجوانوں کو میں مخاطب نہیں، سب جب میں نوجوان کہتا ہوں تو اس سے مراد ہم جتنے سب بیٹھے ہیں سب ہم مخاطب، مجھ سمیت سب مخاطب ہیں۔ لیکن ہم جو ہے وہ نماز کے اعضاء کو پورے طریقے سے ادا نہیں کیا۔ میں نے دیکھا کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر سجدے کے دوران کسی نے پاؤں کی انگلیاں زمین پر اٹھا دی اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدہ 7 اعضاء پر جو ہے زمین پر 7 اعضاء رکھنے کا نام ہے۔ پاؤں کی انگلیاں، دو پاؤں کی انگلیاں، 2 گھٹنے، دونوں ہاتھ اور پیشانی، یہ 7 اعضاء ہیں۔ کتنے ہیں؟ جسم کی 7 ہڈیوں کا زمین پر رکھنا یہ سجدہ ہے۔ لیکن ہم سجدہ جب کرتے ہیں تو کسی کا پاؤں کھڑا ہوتا ہے، کسی کا پاؤں لیٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے جب اگر کسی کو کوئی عذر نہیں ہے، عذر ہے تو اس کے اندر شریعت کے اندر اتنی سختی نہیں ہے، دین جو ہے وہ آسانی کا نام ہے۔ لیکن جب بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہو اس نیت سے ضرور کھڑے ہوا کرے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ نوجوان آتے ہیں، انہوں نے اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ اب نماز کے اندر ایک چیز ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو حصہ ہے اس کو ستر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہر حال میں مومن کے لیے فرض ہے اس کو چھپانا۔ کیا ہے؟ اچھا، فرض ہے۔ کچھ ایسے دوست آتے ہیں، انہوں نے اپنے ٹائٹ ٹروزر پہنے ہوتے ہیں، وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر ننگا ہو جاتا ہے۔ ایسی چیزیں کئی دیکھنے میں آتی ہیں، اس لیے ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، اپنے لباس کا خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے جب ہم جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اتحیات کے اندر تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بایاں پاؤں زمین پر بچھا دیا جائے اور جو دایاں پاؤں کھڑا ہو، اس کی انگلیاں، اس کے انگوٹھے، اس کے پیٹ زمین کے اوپر کم از کم 3 انگلیوں کا اور انگوٹھے کا پیٹ کا زمین پر لگنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیز، اسی طریقے سے جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کبھی ادھر دیکھ لیا کبھی ادھر دیکھ لیا، یعنی حکم ہے کہ سجدے کی جگہ پہ دیکھو۔ حضرت مولا کائنات ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے کہ نماز میں قیام بھی ایک ہے، نماز میں رکوع بھی ایک ہے اور نماز میں سجدے 2 ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ انسان سجدے میں جاتا ہے نا تو گویا کہ زمین اسے پیغام دیتی ہے کہ اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اسی مٹی سے کیا کیا گیا ہے؟ تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ اور جس وقت سجدے سے سر کو اٹھاتا ہے تو پھر زمین کی طرف سے گویا یہ پیغام ہوتا ہے کہ فیہا نعیدکم، تو نے پھر اسی زمین میں واپس لوٹنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب قیام میں کھڑے ہوں تو نظر کہاں پر ہو؟ سجدے کی جگہ پر ہو۔ جب رکوع میں جائیں تو انسان کی نظر پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر ہو، اور اسی طریقے سے جہاں وہ سجدے کے اندر جائیں تو یہ دونوں آنکھوں کی جو اس سے ناک کی یہ دونوں حصے نظر آنے چاہیے۔
اس کے اوپر نظر ہو. اسی طریقے سے جب اتحیات میں بیٹھیں تو ہماری نظر ہماری گود کے اندر ہو. تو فرمایا کہ اس طریقے سے نماز کے اندر انسان کو اپنی پوری توجہ دائیں بائیں رکھنے کے بعد حضوری قلب کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر بندہ کھڑا ہوگا تو فرمایا یہ وہ بندگی کا عالم ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس لیے بندہ شروع سے ہی نیت کر کے جب کھڑا ہو تو پہلے یہ نیت کر لے کہ یہ جو وقت ہے نا یہ میں دنیا سے کٹ کر خالص اپنے رب کے لیے ہے. یہ میں نے کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کرنا. میں نے اس لیے نہیں نماز پڑھنی کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑے نمازی ہوں میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھنی ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت بڑا نیک ہے. بلکہ فرمایا کہ جس وقت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بندہ کھڑا ہو جائے تو پھر نماز کے اندر بندہ اپنی پوری توجہ کو اپنے رب کی طرف رکھے. اور فرمایا کہ جب ایسی کیفیت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے